اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے مستقبل کو، ان کے کیریئر کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ کرتا آ رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، اور یہ آگے بھی کرتا رہے گا جب تک کہ ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر لیتے۔ آج کا ٹاپک ہے ڈرگز ایڈکشن کے اوپر، نشے کا عادی، کہ انٹاکسیکیشن، نشہ، ڈرگز، یہ چیزیں کیسے انسان کو لگتی ہیں اور کس طرح سے انسان کی بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ نشوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ہر بندہ ڈیفرنٹ قسم کے نشوں کو اپنا عادی بناتا ہے۔ کوئی چرس پیتا ہے، کوئی افیم کرتا ہے، کوئی گانجا پیتا ہے، کوئی ڈرنک کرتا ہے، کوئی آئس کرتا ہے، کوئی کوکو جو ہے وہ کرتا ہے، کوئی ہیروئن کا نشہ کرتا ہے، پاؤڈر کا نشہ کرتا ہے، یعنی کہ ڈیفرنٹ قسم کے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ نشے آ چکے ہیں۔ کوئی پلز کرتا ہے، تو ایل ایکس ڈی اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں جو کیمیکل سے بنتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں نے نا ہماری نوجوان نسل کو، جو 2000 کی سیریز کی جو نسل ہے، نیو جنریشن ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسکول سے لے کے کالج، کالج سے لے کے یونیورسٹی، یونیورسٹی کے لیول کے بعد اگر وہ کوئی کام وام میں ہے تو تب بھی ڈرگس کا ایڈکشن کوئی نہ کوئی ہوا ہے۔ اور جو زیادہ تر ہمارے بچے جو اسکول جانے والے یا کالج جانے والے یا یونیورسٹی جانے والے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ارد گرد کے ایریا میں، ناٹ اونلی فار بوائز، گرلز بھی اس میں انکلوڈ ہے، ان میں لڑکیاں لڑکے دونوں شامل ہیں۔ تو یہ شیشے سے کام شروع ہوا تھا، کافی 2007-8 میں شیشہ سٹارٹ ہوا، حکا وہ پینا شروع کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ شیشے سے جب نشے نہیں ہوتے تھے، پھر سگریٹ آنے شروع، سگریٹ تو بہت عرصے سے چل رہے ہیں، سگریٹ میں وہ چرس بھر کے پینی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہی بندہ جو ہے وہ دوسرے اسے آگے بڑھ کے دیکھتا ہے کہ یار اب مجھے اس کا نشہ نہیں ہوتا، وہ اسے آگے جاتا ہے۔ تو خیر یہ سرکل، یہ چین جو ہے نا آگے آگے چلتی رہتی ہے۔ جب تک کسی نے آئس کا نام نہیں سنا ہوا تھا نا، تو تب تک پھر بھی حالات کنٹرول میں تھے۔ جیسے ہی یہ آئس کا نشہ عام ہونا شروع ہو گیا نا، اور اسی طرح سے بربادی اور تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے سب سے برا نشہ، سب سے بری جو ایڈکشن ہے نا اس دور حاضر کی، وہ آئس ہے۔ اتنا کوئی نشہ نقصان نہیں دیتا، ویسے تو ہر نشہ ہی نقصان دیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان دیتا ہے نا وہ نشہ آئس کا دیتا ہے۔ اور اس میں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ کالج میں بھی چلتی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی چلتی ہے، ہاسٹل کی لڑکیاں کرتی ہیں، مطلب ہر بندہ، زیادہ تر 90% جو نوجوان کی نسل ہے نا وہ ان ڈرگس پہ لگ گئی ہے۔ پھر ایل ایس ڈی، پلز، اور یہ جو ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، پلز چلتی ہیں، پلز کھا کے پھر اس کے بعد ان کے ہوش و حواس نہیں ہوتے، ڈانس کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ کون سے ایسے ماں باپ یا کون سے ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو آزاد چھوڑا ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں خود ڈرائیو کر کے جو ہے وہ پارٹیوں میں جاتی ہیں، اور ساری ساری رات وہاں پہ نشے ہوتے ہیں، ساری ساری رات وہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں۔ کیا یہ لائف ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں، یا میں نے جو پریکٹس کی ہے، میں نے کچھ لوگوں سے بات کر کے پوچھا اور ان کی اصلاح کے لیے کہ بھئی آپ نے یہ نشے کو کیوں چوز کیا، آپ یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہی بات ہوتی ہے، سکون کے لیے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ان کا ایمان، ان کا اعتقاد اس نشے کے اوپر اتنا ہو گیا ہے کہ وہ نشہ کریں گے تو ان کو سکون ملے گا، نشے کے بغیر ان کی زندگی میں سکون ہی نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ نماز کی طرف دھیان نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا جی مجھے بریک اپ ہوا ہے، میری گرل فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں محبت میں ہار گیا ہوں، میں تو مرنے والا تھا، تو بہتر نہیں ہے، میں مرنے سے بہتر تھا کہ میں یہ ڈرگس پہ لگ گیا، نشے شروع کر دیے، میں نے چرس پینی شروع کر دی اور مجھے سکون ملتا گیا اور اب میری زندگی ٹھیک ہے۔ بھائی اس سے بہتر کہ تم مر ہی جاتا، یہ جو اب نشوں پہ تو لگ گیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم مر ہی جاتا۔ اور وہ جو شروعات ہوتی ہے وہ چرس سے شروع ہوتی ہے، چرس کے بعد بندہ چیک کرتا ہے کہ یار اب میں آئس چیک کرتا ہوں ذرا یہ کہ اس کا کیا نشہ ہوتا ہے۔ تو آئس ایسی گندی چیز ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ کرتا ہے نا تو اس کو بہت وائب اچھی آتی ہے، بہت ٹرپ ہوتا ہے، وہ بہت اس کو مزے کے وائبز آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ وہ پہلی دفعہ کرنے والی آئس اس کی ہڈیوں میں اتر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آئس کرتا ہے نا تو اس کو وہ نشہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس کی وائب نہیں آ رہی ہوتی، پھر وہ اس کی ڈوز بڑھاتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ ڈوز بڑھاتا جاتا ہے وہ آئس اپنا کام اندر کرتی جاتی ہے، پھر اس کو نہ چرس سے کچھ ہوتا ہے نہ آئس سے کچھ ہوتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر وہ تجربے کرتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر وہ تجربے کرتا ہے، پاؤڈر پہ آتا ہے، کوکو پہ آتا ہے، ڈفرینٹ چیزوں پہ وہ تجربے کرتا ہے، پلز کرتا ہے، پھر ڈفرینٹ کراس کرتا ہے، ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ایک سگریٹ سے شروع ہونے والا کام آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کس حد تک جا سکتا ہے۔
اور اس میں سب سے پہلا قصور میں سمجھتا ہوں ہمارے ماں باپ، ہمارے پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سائیکی کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کی نیڈ کو نہیں سمجھتے، وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ بچے کی اس ٹائم کیا ضرورت ہے، اس کو کیا چاہیے، اس کو کس چیز کا سکون کہاں سے ملے گا، اس پہ نظر نہیں رکھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس زمانے میں، اور اسے پوچھتے نہیں ہیں، اس پہ سختی نہیں کرتے۔ تو پہلا قصور میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوسائٹی کا اس کا ہوتا ہے، جو سوسائٹی میں اس کے دوست آ جاتے ہیں، اس کے محلے دار آ جاتے ہیں، کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ان چیزوں سے روکیں گے، زیادہ تر آپ کو ان چیزوں پہ لگائیں گے۔ تو سوسائٹی کا قصور اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سوسائٹی میں جو لوگ نشے کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی آفر کرتے ہیں، تو اگر آپ نہیں کرنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں کہ کرنا نشہ آپ کی مجبوری بن جاتا ہے، کہ بھئی میری وہاں پر عزت کم ہو جانی تھی اگر میں نہ کرتا۔ تو سٹوری شارٹ کہ ان نشوں نے ہماری نوجوان نسل، لڑکا لڑکی دونوں، ان کو تباہ و برباد کر دیے، جو بھی ان کے اندر آدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ نشے کو نا، نشوں کو، جتنے بھی نشے ہیں جن سے عقل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کہا ہے، اسلام نے، شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کا تو ویسے ہی ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ 40 دن تک اس کی تو عبادت ہی نہیں قبول ہوتی، اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو اللہ اکبر، اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی بندے کی عبادت ہی نہیں قبول ہوتی 40 دن تک۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اللہ اکبر۔ پھر جو پارٹیز میں اٹینڈ کرتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں پر برتھ ڈے کے نام سے پارٹی رکھ لیتے ہیں، کوئی خوشی کے موقع پہ وہ پارٹی رکھ لیتے ہیں لوگ۔ پارٹی کا ماحول، جتنے بھی فارم ہاؤس بنے ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی پلز ملتی ہیں، آئس ملتی ہیں، پاؤڈر ملتا ہے، آپ وہاں پہ کرتے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ رات کو جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم پہ ڈانس پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، ڈانس پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات کسی باہر کے ملک کی نہیں ہے، یہ بات ہمارے پاکستان اور ہمارے شہر لاہور کی، کیا پورے شہروں میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ماں سوائے کچھ پہاڑی علاقوں کے جو مطلب گاؤں والی سائڈ ہے وہاں پر تو نہیں، لیکن لاہور، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد اور بھی کچھ شہروں میں یہ ڈانس پارٹیاں، نشے، ڈرگز سب کچھ عام ہو چکا ہے۔ اس میں ہماری پولیس بھی انوالو ہے، کیونکہ پولیس کی سرپرستی میں ہی یہ کام ہوتے ہیں۔ ہر محلے میں تھانہ ہوتا ہے، تو کیسے ڈرگ ڈیلرز اتنی آسانی کے ساتھ سپلائی کر دیتے ہیں سامان کو، کس طرح سے اپنا سٹف سیل کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پولیس کی سپورٹ ہوتی ہے، کسی بڑے بندے کی سپورٹ ہوتی ہے تو ڈرگز ایزیلی سپلائی ہوتے ہیں نا۔ آج سے آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو کہاں پہ ڈرگز کا کوئی نام ہوتا تھا، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اب اتنا عام ہو چکا ہے۔ اور ایک ویپ نام کی جو ایک ڈیوائس ہے نا، اس نے بھی ہماری نوجوان نسل کو بہت بری طرح سے خراب کر دیا اور اپنا عادی بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ڈائریکٹ نکوٹین ہے۔ یعنی کوئی بھی نشے کی چیز جو ہے نا، تو اچھا اب یہ کہتے ہیں جی کہ چرس پینا حرام نہیں ہے، تو جب اب اسی چرس کو آپ اتنا زیادہ پی لو گے جو آپ کی صحت کی تباہی پھیر دے گی اور آپ کا ہوش ختم کر دے گی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آپ کے اوپر حرام نہیں ہے؟ کیونکہ اسے تو عقل جاتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ جو نشہ عقل جائے، جس نشے سے، وہ نشہ حرام ہے۔ تو ہر نشہ ہی جو ہے جسے آپ کی عقل جاتی ہے وہ حرام ہی ہے۔ اب اس پہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میرا پیغام یا میرا میسج یا میری جو پریکٹس ہے یا اس کا جو کانسیکوینسز میں نے نکالے ہیں، کیونکہ میں بھی انہی ماحول سے کو دیکھتا ہوں، میں بھی اسی ماحول کا بندہ ہوں، میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ کچھ میرے جاننے والے ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، میری ان کے لیے بھی کوشش ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ ان چیزوں کو ترک کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں اور اپنے گناہوں کا ریپینٹنس کریں، توبہ استغفار کریں۔ نشوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے دماغ کو مضبوط بنائیں، اور آپ تہیہ کریں، نیت کریں کہ آپ ڈرگز کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی تباہی کتنی زیادہ تباہی آپ کو آنے والے دنوں میں مل سکتی ہے۔ آپ صحت سے بھی گئے، آپ معاشرے سے بھی گئے، آپ کی کیا عزت رہ گئی ہے، کیا ریپوٹیشن رہ گئی ہے؟ ایک نشئی کی، چرسی کی، بنگی کی، شرابی کی کیا عزت ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ کوئی اس کو سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کا بچہ اسے بات کرے تو وہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی تم اس سے کیوں بات کر رہے ہو۔ یہ عزت ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، اور ہم بڑے فخر سے اس چیز کو سریعام دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ڈرنک کر رہے ہیں، ہم نشے کر رہے ہیں، ہم آئس کھینچ رہے ہیں۔ تو یار، ایک تو گناہ کرنا اور اوپر سے گناہ کو آپ ریویل کرنا اور آپ سریعام دکھانا، یہ ڈبل گناہ کہ جی میں گناہ کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، تم بھی دیکھو سارے۔ اللہ اکبر۔ بات اتنی سی ہے کہ ابھی خون گرم ہے، ابھی پتہ نہیں چل رہا، اس کے بیڈ جو اثرات ہیں نا، وہ ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن آنے والے وقت میں کیا مستقبل رہے گا؟ کوئی مستقبل نہیں رہے گا۔
کام نہیں کر سکو گے، پڑھ لکھ نہیں سکو گے، کسی چیز میں کانسنٹریٹ نہیں رہے گا، آپ کو روٹی دی جائے گی آپ آئس مانگو گے، آپ کو کھانا پوچھا جائے گا آپ چرس مانگو گے، یار یہ لائف نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو پیرنٹس جن کو پتا ہے کہ ان کی اولاد نشے پنگے میں لگی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پیار سے محبت سے اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ اگر وہ پیار محبت سے نہیں سمجھتے تو ضرورت کے مطابق اس پہ سختی کریں، اس کو بچائیں، کیونکہ باہر کا ماحول بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ ہمارے بڑوں کو نہیں آئیڈیا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے شریفانہ ماحول دیکھا ہے، ان کے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، اب بہت فاسٹ ہو گیا دور، اور اس لیے آپ کو اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون دوست صحیح ہے اس کا اور کون دوست صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی اولاد کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ بیٹا چیز اچھی نہیں ہے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس پہ اوپر سختی کریں، آپ کو پورا حق ہے۔ اور جو لڑکے یا جو نوجوان جو سمجھدار ہیں، سمجھدار ہو کر بھی وہ ان ڈرگز کا ایڈکشن ہو چکے ہیں، اس کو ترک کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نشہ کروایا جائے گا تو اس کا پہلا نشہ چھوٹے گا، بالکل بھی نہیں۔ میں ایک ہی فارمولا بتاؤں گا سب کو، ان نشوں سے، ان برائیوں سے، ان غلط چیزوں سے اگر جان واقعی چھڑوانا چاہتے ہو نا، تو آپ سب سے پہلے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اسی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بھی ڈرگز کی ضرورت نہیں ہے سکون کے لیے، مجھے آپ نے سکون دینا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب آپ اتنی بات اللہ تعالیٰ سے کرو گے نا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو سکون نہیں دے گا؟ نماز کے ذریعے سکون حاصل کرو، ذکر اذکار کے ذریعے سکون حاصل کرو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو پاک صاف کرو، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کو زمانے میں رسوا ہونے سے بچاؤ، اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک پلک جھپکنے میں زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اپنے مستقبل کو سیکیور کرو، ان پارٹیز، ان ڈرگز وغیرہ سے، ان برائیوں سے خدا را بچو۔ آپ صحت سے بھی جاؤ گے، آپ اپنے ایمان سے بھی جاؤ گے، آپ اپنے مستقبل سے بھی جاؤ گے، کیریئر سے بھی جاؤ گے، اور اگر مر گئے تو آخرت سے بھی جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کو ان برائیوں سے محفوظ کرے، ان برائیوں سے بچائے، برے دوستوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔